اس کثرت ہی نے وحدت کا پتہ دیا ہے. نہ کثرت ہوتی تو نہ وحدت کا پتہ لگتا. ایسے تھوڑی فرما دیا کن تو کنزن مخفین فاحبابت ان عرفا فخلقت خلقی. پہچاننا جاؤں پہچاننے کے لیے پھر مخلوق بنا دی. تو بے خالق کیسے پہچانا جائے گا جب تک مخلوق نہیں ہوگی؟ واحد کیسے پہچانا جائے گا جب تک زیادہ نہیں ہوں گے؟ وحدت کی پہچان بغیر کثرت کی کیسے ہو سکتی؟ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان. وحدت کی پہچان کے لیے کثرت درکار ہے. اس کثرت ہی نے وحدت کا پتہ دیا ہے اور اس سب چیزوں کے حدوث نے، اس سب چیزوں کے حدوث کیا ہے؟ حادث ہونا. حادث کون سی چیز ہے؟ جو کبھی نہ کبھی وجود میں آئی. حادث کون سی چیز ہے؟ جو کبھی نہ کبھی وجود میں آئی. بھلے اس کو وجود میں آئے کروڑ سال گزر گئے یا وہ ہے آئی ہے لیکن وجود میں آئی. کبھی وہ ایسا وقت تھا جب وہ چیز نہیں تھی. کوئی ایسا وقت تھا کہ وہ چیز نہیں تھی اور کوئی ایسا وقت ہوگا جب وہ چیز نہیں ہوگی. وہ حدوث ہے. وہ کب تک ہوگی الگ موضوع ہے. وہ کب وجود میں آئی یہ بھی الگ موضوع ہے. لیکن کوئی ایسا وقت تھا جب وہ چیز موجود نہیں تھی. وہ حادث ہے. حادث کی جمع حدوث. اور حادث کے مقابل کون سی چیز ہے؟ قدیم. حادث کے مقابل ہے قدیم. کون سی چیز ہے؟ عرف عام میں ہم سمجھتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علوم کی دنیا میں قدیم کا ایک خاص مطلب ہے. اور قدیم کون سی چیز ہے؟ جو کبھی وجود میں نہیں آئی بلکہ ہمیشہ سے وجود میں تھی. واجب الوجود. قدیم ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے موجود تھی. اسی لیے قدیم اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے. بے شک. اور یہاں پر بھی قدیم اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ذات کے ساتھ صفات موجود ہیں. وہ صفات ظاہر ہیں یا مخفی ہیں الگ موضوع ہے. وہ صفات کب ظاہر ہوئی، کب مخفی تھیں، کب تک مخفی تھیں، کب ظاہر ہوئی، کیوں ظاہر ہوئی، سب الگ موضوع ہے. لیکن صفات چونکہ ذات نہیں لیکن ذات سے جدا بھی نہیں، تو ساری صفات کیا ہیں؟ صفات الہیہ قدیم ہے. خود ذات حق کیا ہے؟ قدیم ہے. قدیم کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز حادث ہوگی اور اس پھر ہی قدیم کی سمجھ میں آئے گی. اور اگر صرف قدیم ہی قدیم ہوگا تو پھر حادث ہوگا نہیں. تو پھر کیا کس کو کیا سمجھ آیا؟ کسی نے کیا سمجھا؟ قدیم تو خود کو قدیم سمجھتا ہی ہے نا. کچھ اور ہو جو قدیم کو قدیم سمجھے، اور کچھ اور تب ہی قدیم کو قدیم سمجھ سکتا ہے جب وہ اور خود حادث ہو. تب ہی وہ حادث قدیم کو منصب قدامت، منصب قدیمیت پر سمجھ سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ اول الحادث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ جزو قدیم ہی مانے جاتے ہیں، قدیم ہی کی شکل مانے جاتے ہیں، لیکن کوئی وقت تھا جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا فرمان ہم نے پڑھا تھا ابھی پچھلے دن پڑھا تھا نا، حق اللہ الصمد اول ما خلق اللہ نوری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا. خالق نے جب مخلوق بنائی تو پہلی شے جو بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. تو جو پہلی چیز بنی وہ کیا ہے؟ حادث. پھر آگے حدوث، حادث کی جمع، حادث چیزیں بنتی چلی گئی اور ان میں انسان، اور یہ حدوث نے ہی قدیم کا پتہ دیا. اس کثرت ہی نے وحدت کا پتہ دیا ہے اور اس کثرت کے حدوث نے ہی قدیم کا پتہ دیا ہے. اس کثرت کے حدوث نے ہی قدیم کا پتہ دیا ہے. یہاں کی ہر شے اپنی حالت میں بحالت وحدت ایک شے ہے، دوسری شے سے نہیں ملتی. ہر چیز یہ قدرت کا ایک خاص کمال ہے نا. ہر شے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. جڑواں بھائیوں کو لے لیں، ان کے فنگر پرنٹ بھی نہیں ملتے. 19-20 کا فرق ہے ہی ہے. ہر ایک کو بحالت وحدت دوسرے سے جدا رکھا. یہاں کی ہر شے اپنی حالت میں بحالت وحدت ہے. ایک شے دوسری شے سے نہیں ملتی، ذرہ ذرہ سے نہیں ملتا، پتا پتے سے نہیں ملتا. تو فہم میں آیا کہ ایسا کوئی احد ہے کہ کثرت میں وحدت بخوبی نمایاں ہے. کثرت میں بھی وحدت ہے. ایسا کوئی احد ہے جو اس ساری کثرت میں بھی. کیا بات ہے. میرا خیال ہے آج کی نشست یہیں کلوز کر لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.